ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا دوسرا معاہدہ اب شروع ہو چکا ہے، بات چیت کا دور بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جو شرطیں لگائی تھی ان تمام شرطوں کو حماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جنگ بندی کے دوسرے دور کا جب آغاز ہوا قاہرہ میں، تو اسرائیل کے ڈیلیگیشن نے 3 شرط لگائی، اور ان 3 شرطوں میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ حماس کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکل جانا ہوگا۔ حماس کا غزہ پٹی پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا، حماس کا ایک بھی رکن غزہ پٹی میں نہیں ہوگا۔ مکمل طور پر حماس کے تمام لڑاکوں کو، حماس کے تمام کمانڈر کو، حماس کی تمام قیادت کو غزہ پٹی سے نکل جانا ہوگا۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بنیادی شرط تھی، اور شروع سے اس طرح کی شرط اسرائیل کی طرف سے لگائی جا رہی تھی، لیکن حماس نے کہا کہ اسرائیل کی اس شرط کو کسی بھی حال میں نہیں مانا جائے گا۔ ہم دوسری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم غزہ پٹی کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں، تعمیر نو چاہتے ہیں۔ ہم غزہ پٹی کو فلسطینیوں کا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام اسرائیلی قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے پر تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں، لیکن حماس کا کنٹرول غزہ پٹی پر نہیں ہوگا۔ یہ شرط کبھی بھی نہیں مانی جائے گی۔ اور اس کے بعد اب خبر ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلہ کے لیے بات چیت کا دور شروع ہو گیا ہے، اور 2 مارچ سے اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ فی الحال حماس کی طرف سے خبر سامنے آئی تھی کہ آج یعنی جمعرات کو 4 اسرائیلی لاشوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس کی قید میں بہت سارے اسرائیلی ہوسٹیج کی موت بھی ہو گئی، اور اسرائیل نے مانگ کی کہ زندہ یا مردہ ان کو تمام ہوسٹیج چاہیے، لیکن شروع میں حماس نے مردہ کو دینے سے انکار کیا تھا۔ اب حماس نے کہا کہ مردوں کو بھی دیا جائے گا، اور آج یہ بات سامنے آئی، اور جو یہ بات پہلے کی تھی اب اس میں کچھ تبدیلی بھی سامنے آئی ہے۔ بہرحال پہلے یہ بات سامنے ہے کہ القسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ کی طرف سے 4 اسرائیلی شہریوں کی لاشوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے IDF کے حوالے کیا جائے گا، اور اگلے دن یعنی سنیچر کو 6 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا جو زندہ ہیں۔ یہ معاہدہ میں بات سامنے آ گئی تھی، لیکن اب ایک اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیک وقت جتنے اسرائیلی ہوسٹیج اس وقت حماس کے پاس ہیں ان تمام کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کی یہ شرط ماننے کے لیے حماس تیار ہے، لیکن ساتھ ہی حماس کی طرف سے بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ پھر پہلی فرصت میں ہی تمام اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، اس کو خالی کرنا ہوگا۔ اور اسرائیل کی جو دوسری اور تیسری شرط ہے کہ حماس کے تمام کمانڈر اور رہنماؤں کو غزہ پٹی سے نکل جانا ہوگا، اور غزہ پٹی پر حماس کا آئندہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، یہ شرط نہیں مانی جائے گی۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ اس بات پر مشتمل تھا کہ حماس کی طرف سے 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا، بدلے میں 2000 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہائی ملے گی۔ دوسرے مرحلے کے لیے بات شامل تھی کہ اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے گا اور اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے نکل جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شامل تھی۔ پہلے مرحلے کی جنگ بندی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر پہلا مرحلہ آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا تب دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت شروع ہوگی۔ پہلے مرحلہ میں 33 اسرائیلی ہوسٹیج کے بجائے ابھی تک صرف 19 اسرائیلی ہوسٹیج کی رہائی ہو سکی ہے، اور تقریباً 1500 کے آس پاس فلسطینیوں کی رہائی بھی اسرائیلی جیلوں سے ہو چکی ہے۔ 2 مارچ سے دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس بار جب دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کا آغاز ہوا، جنگ بندی کے معاہدے میں بات شامل تھی کہ 16 فروری سے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ چنانچہ حماس کا ڈیلیگیشن بھی قاہرہ پہنچتا ہے، اسرائیل کے ڈیلیگیشن بھی قاہرہ پہنچتا ہے، امریکی وفد بھی قاہرہ میں پہنچ گیا، اور جب بات چیت کا دور شروع ہوا تو اسرائیل نے 3 شرطیں لگائی۔ پہلی شرط اسرائیل کی طرف سے یہ تھی کہ حماس کو تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ایک ساتھ ریلیز کرنا ہوگا۔ دوسری شرط اسرائیل کی طرف سے یہ لگائی گئی کہ غزہ پٹی سے تمام حماس کے کمانڈر کو، رہنماؤں کو نکل جانا ہوگا، غزہ پٹی میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط لگائی گئی کہ مستقبل میں غزہ پٹی پر حماس کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ حماس نے اسرائیل کی اخیر کی دونوں شرطوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی شرط نہیں مانی جائے گی۔ ٹرمپ نے بھی لگاتار دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ غزہ پٹی سے تمام فلسطینیوں کو نکل جانا چاہیے، حماس کو نکل جانا چاہیے، ورنہ وہ جہنم بنا دیں گے۔ لیکن حماس نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی شرطیں نہیں مانی جائے گی۔ اسرائیل کی جو پہلی شرط تھی کہ تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ایک ساتھ ریلیز کرنا ہوگا، ٹرمپ نے بھی اسی طرح کی دھمکی دی تھی۔ اس پر حماس نے پہلے کہا کہ 4 لاشوں کو رہا کیا جائے گا، بعد میں 6 زندہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن اب حماس نے لچک دکھائی اور کہا کہ تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ایک ساتھ ریلیز کیا جائے گا، لیکن
یہ بات بھی معاہدے میں شامل ہونی چاہیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آرمی کو بھی غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا اور ثالثی کرنے والے ممالک کو اس کی مکمل طور پر ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ کئی مرتبہ اسرائیل جنگ بندی کا وائلیشن کرتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ سیز فائر میں کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اب حماس نے اپنے رویہ میں لچک دکھاتے ہوئے کہا کہ ایک ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب تمام قیدیوں کی رہائی کب عمل میں آئے گی اس کی ابھی کوئی بھی ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جنگ بندی کی جو بات چیت ہے دوسرے مرحلے کے لیے اس پر گفتگو جاری ہے اور امید یہی ہے کہ جنگ بندی دوسرے مرحلے کے لیے بھی جاری رہے گی، بات چیت کا دور بھی جاری رہے گا۔ ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا اس کو تمام عرب ممالک نے سیدھے ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہیں سے بھی اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ ادھر اسرائیل پر بھی دباؤ ہے کہ اسے ہر حال میں معاہدہ کرنا ہے، دوبارہ جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔